کر دوں. دیکھیں 3 اکتوبر کو عمران خان نے جو آج میں نے بتایا، میں آپ کو وہی بتا دیتی ہوں ایگزیکٹلی جو انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا 3 اکتوبر کو انہوں نے رات کو سارا کچھ بند کر دیا، بجلی بھی بند کر دی. کہتے 5 دن تو کمرے میں نہ بتی تھی، اور اخبار جو ان کے پاس ایک آتا ہے، ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی باہر کیا ہو رہا ہے. اور ان کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، جو ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، میں تو ابھی ہمیں تو صرف اس کی چیز کی تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو دیکھیں. عمران خان کو آپ کو پتہ ہے کہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے نا قاتلانہ حملہ ہوا تھا. ان کی ٹانگ میں میڈیکلی ضرورت ہے کہ اس ٹانگ کی ورزش کرنی ہوتی ہے. اس لیے ان کے پاس ایک جم کی سائیکل بھی ہے جس کے اوپر وہ ورزش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو ان سے نہ ورزش کرنے دی 3 ہفتے. ٹھیک ہے، اور ان کے جو بند کر دیا تھا ان کو بالکل 10 دن ان کو تو بالکل نہ بتی نہ روشنی. اور آپ کو جو سزائے موت کے قیدی بھی ہوتے ہیں، آپ کو یہ جیلز کے اصول بتاتی ہوں. سزائے موت کے قیدی بھی 12 گھنٹے اندر اور 12 گھنٹے باہر ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صبح کے وقت 6 بجے جیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سیلز کے، اور لوگ قیدی پھر باہر آ جاتے ہیں ورزش کریں باہر. آئسولیشن میں ایک قسم کے ڈیتھ سیل میں بھی نہیں، کوٹری میں رکھا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے ان کا کمرہ وہ یہ جو ان کے سیل ہوتے ہیں وہ 6 فٹ بائی 10 فٹ کا سیل ہے. لیکن ان کی ورزش نہ ہونا، ان کو کھانا، پھر انہوں نے ان کا کھانا پتہ نہیں کیا کھلایا ہے، ان کو الٹیاں آئی ہیں. اور ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ سوائے ایک دفعہ لائرز کے ملنے کے، انہوں نے ہمارا ڈاکٹر نہیں ملنے دیا تھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں، کرنے والے تو اپنے خوف سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہیومن رائٹس کے ہر دنیا انٹرنیشنل کیا پاکستان میں بھی ہیومن رائٹس ہیں، اس کے خلاف ہے. اور اگر یہ فسطائیت جس کے یہ شکار ہیں کہ عمران خان کو بند کر کے ان کو کیا مل رہا تھا کہ اخبار نہ پڑھ لے یا وہ اپنی ورزش نہ کر لے، یہ ان کا خیال ہے. اب ہم اپنا بتا دیتے ہیں. ہمیں یہ 4 اکتوبر کو اٹھا کے لے گئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پر تو الزام کیا ہے کہ ہم وہ پتہ نہیں گھر میں کچن میں بیٹھ کے، گھریلو خاتون کچن میں بیٹھ کے بم بنا رہی تھیں اسمبلی کو اڑانے کے لیے. اسمبلی کے اوپر حملہ، یہ اسمبلی جو ہوتی ہے نا، نیشنل اسمبلی جو ہے، یہ لوگوں کی پرائیویٹ جو یہ ان کی کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے، یہ عوام کی نمائندوں کی جگہ ہے، یہ عوام کی جگہ ہے. اس کے اوپر اٹیک کس نے کیا تھا؟ ان لوگوں نے عوام کے نمائندوں کو اٹھا کے لے کر گئے تھے اسمبلی سے. اٹیک تو انہوں نے کیا تھا، بم کے اوپر ہمارے اوپر لگا دیا. اس چارجز کے اوپر ہمیں انہوں نے چلو ڈال دیا، ہمارا بھی ایک اخبار باندھ چکی میں ڈالا، آئسولیشن میں رکھا. ہم برداشت کر لیں گے، ہم صرف یہ سوچ رہے تھے یہ ہمارا بھائی. ہمیں وہاں پہ بھی یہی خیال آ رہا تھا. ہم تو صرف 2 ہفتے کے لیے جیل میں تھے، 1 ہفتہ وہاں پہ تھے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہمارا بھائی 1.25 سال سے، اس کے علاوہ اور بڑے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کس لیے؟ کیا یہ بے گناہ لوگوں کو جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ عمران خان نے آج کیا کہا ہے، اس کے باوجود کیا کہا ہے؟ دیکھیں یہ ظلم کا نظام جو ہے نا، آپ کو یہ ڈرا رہے ہیں. آپ کو ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اس لیے ڈرایا جا رہا ہے تاکہ آپ دب جائیں اور خوف کی زندگی کاٹیں. آپ فیصلہ کریں، آپ نے خوف کی زندگی کاٹنی ہے. اس طرح دبا کر انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے ملک میں احتجاج کی اجازت ہوتی تھی جب کالونی تھی، اور جب پاکستان کے جب انڈیا تھا اس کے اندر یہ کوشش کرتے تھے کہ یہاں کسی کو اجازت نہیں تھی، یہاں انگریزوں کی طرح ہم اس طرح کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا آپ ان خوف کے بتوں کو اپنوں کو توڑیں اور اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. یہ پاکستان کا آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. ہمیں اٹھا کے، اس کا مطلب یہاں کوئی قانونیت ہے. اچھا حلیمہ صاحبہ، خان صاحب کتنے خوش تھے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی، آپ لوگوں کی ضمانتیں منظور ہونا، ملاقاتوں کی اجازت ملنا، خان صاحب نے کس حد تک اس کو اپریشیٹ کیا یا کیا کہنا تھا اس پر ان کا؟ دیکھیں اول تو پکڑا کیوں ہے؟ یہ کوئی بہت بڑا کوئی خوشخبری پتہ نہیں آپ کیوں سنا رہے ہیں. اس کے اندر کیا خوشخبری ہے؟
नाजायज़ पकड़ के बैठा लो, औरतों को जेलों में डाल दो, खान साहब को जेलों में डाल दो, बेगुनाह लोगों को जेलों से भर दो, कई हज़ार लोग इस वक्त जेलों में हैं। तो आपका ख्याल है ये खुशखबरी है? ना, गैर आईनी चीज़ वो जो लोग कर रहे हैं, हमें खुशखबरी मनानी चाहिए कि ओ उन्होंने हमें जुल्म से निकाल लिया। हम क्या बात कर रहे हैं? हमें भी पैगाम आए हैं, हमें पैगाम आ रहे हैं कि आप 10 दिन मुंह ना खोलें, नहीं तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। जेलम से तो हमें वो इस्लामाबाद पुलिस आई भी थी अगली किसी पता नहीं कोई और FIR में डालने के लिए। ये गेम कर लें, हम भी बर्दाश्त कर लेंगे। अगर यही हमारी कुर्बानी है, हम ये कुर्बानी कुछ भी नहीं है जो हमारा भाई दे रहे हैं और कई 100 और लोग दे रहे हैं, तो ये कुछ नहीं होता। हमें जेलों में डालना है, डाल दें। एहतजाज के हवाले से खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ यही वाली बात बताई है जो मैंने अभी आज आपको बताई है, बाकी जो है वो पार्टी को बताएंगे, वो आपको बताएंगे। मैडम ये भी बताइए कि आप उधर 15 दिन रही हैं, तो कोई डील वगैरह का या कुछ आप लोगों के साथ उन्होंने बात की? हमारे साथ कोई बात नहीं हुई, किसी बात। हमें सिर्फ कहा गया मुंह ना खोलो, इमरान खान का पैगाम ना दें, हम तो देंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। अलीमा खान साहिबा अब जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से अब गुफ्तगू करेंगी, प्रेस टॉक करेंगी, और उन्होंने जो मामलात हुए खान साहब से मुलाकात के दौरान जो गुफ्तगू हुई वो हमें बताई, आपने सुनी। और